بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. معزز حاضرین، اللہ رب العزت سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 میں ارشاد فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے مقررہ وقت پر کوہ طور پر پہنچے، وکلمہ رب، ان کے رب نے ان سے بات کی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. آگے فرمایا، آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر وہ ایسے ہی باقی رہا تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. فلما تجلی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. فلما افاق، جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں سے ہوں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پہلے 30 دن مکمل کرنا، پھر اس کے بعد کوہ طور پر آنا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور 10 دن بڑھا دیا تو 40 دن ہو گئے. کہا کہ 40 دن کے بعد کوہ طور پر آنا. تو موسیٰ علیہ السلام 40 دن جب ہوئے تو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے گئے. تو اللہ رب العزت نے ان سے بات کی. تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے شوق میں آپ نے یہ بھی ارادہ کیا، آپ کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، کیوں نہ اللہ رب العزت کو دیکھ بھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اظہار کیا اپنی خواہش کا، کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ تم مجھے دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے. مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بعد میں اصرار کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک مرتبہ آپ کو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنے کے بعد مر جاؤں، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کو دیکھے بغیر میں زندہ رہوں. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ دیکھو یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ آپ سے زیادہ مضبوط ہے، بہت زیادہ سخت بھی ہے. اگر وہ مجھے دیکھنے کے بعد، میری تجلیس پر ہونے کے بعد اگر وہ اپنی جگہ پر باقی رہا فسوف ترانی، تو موسیٰ تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کر گر گئے. تو معزز حاضرین، اللہ رب العزت کو کیا انسان دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اور آپ کیا اللہ رب العزت کو دیکھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو بہت سے ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کا دن ہوگا جس دن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمکنے والے ہوں گے، رونق والے چہرے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو اسے معلوم ہوا کہ انسان اپنے رب کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کہا وما کان لبشر، اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھیں. اور اس جگہ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن کفار جو ہیں ان کے رب سے پردے میں رہیں، ان کے رب کو دیکھ نہیں پائیں گے. تو ان آیات سے پتہ چلا کہ انسان جو ہے اللہ رب العزت کو دیکھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، انکم سترون ربکم، کہا کہ تم ان قریب اپنے رب کو دیکھو گے. کما ترون، جیسا کہ تم اس صاف رات میں جس میں ابر وغیرہ نہیں ہے، ایسی حالت میں جس طرح سے تم چاند کو دیکھتے ہو
اپنے رب کو ویسے ہی دیکھو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان جو ہے اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے، اپنے رب کا اسے دیدار مل سکتا ہے۔ کیا انسان دنیا میں اللہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس بات کو جان لو، تم میں سے کوئی آدمی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر نہ چلا جائے، اس دنیا سے وہ گزر نہ جائے۔ تو انسان دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، چاہے کوئی بھی نہ ہو، کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جب موسیٰ نے کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو موسیٰ سے کہا کہ لن ترانی، موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا میں کوئی بھی آنکھ انسان کی کوئی بھی آنکھ دنیا میں اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جس سے بھی ہم نے وحی کا سلسلہ رکھا، یا تو ہم نے انہیں وحی بھیجی، یا پردے کے پیچھے سے بات کیا، یا نہیں تو ہم کسی فرشتے کو بھیج دیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی انسان جو ہے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی معراج پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئے تھے، کیا اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے بھی اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا۔ مسروق کہتے ہیں کنت متکئا عند عائشہ، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم اللہ الفریہ، کہا کہ تین چیزیں ایسی ہیں ان میں سے اگر کسی نے ایک کا بھی ارتکاب کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، اللہ تعالیٰ پر اس نے جھوٹ کہا۔ قلت، مسروق کہتے میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا من زعم ان محمدا رأى ربه فقد اعظم اللہ الفریہ، کہا کہ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی یہ گمان کرے، یہ سوچے یا یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے۔ پھر مسروق کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اللہ کے نبی نے انہیں آسمان کے کناروں پر دیکھا۔ اور اس جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے انہیں دوسری مرتبہ دیکھا۔ تو مسروق تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جس طرح سے تمہیں آج سوال آیا ہے، میں بھی اللہ کے نبی سے یہی سوال کیا، سب سے پہلے میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی بھی اس آیت میں جو اللہ نے کہا کہ آپ نے انہیں دو مرتبہ دیکھا، یہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تھا، جن کے 600 پر تھے اور ایک ایک پر ساری دنیا کو چھائے ہوا تھا مجھ سے۔ تو اس سے معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت کو ہم اور آپ کب دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو ہم اور آپ جنت میں جانے کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اہل جنت جنت کو چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم کو چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، کہے گا کہ آج کے بعد تم ہمیشہ صحت مند رہو گے جنت میں، کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، آج کے بعد صرف زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرُمُوا أَبَدًا، آج کے بعد صرف جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعِمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، آج کے بعد صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، کبھی نعمتیں ختم نہ ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ایک ندا لگانے والا آواز لگاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنت چلے جائیں گے، جہنم کو چلے جائیں گے، ایک آواز لگائے گا ان لکم عند اللہ موعدا، کہے گا کہ تمہارے پاس اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک نعمت ہے، اللہ نے تمہارے لیے ایک چیز تیار کر رکھا ہے، یرید، اللہ چاہتا ہے کہ وہ آج تمہیں وہ نعمت سے نواز دے۔ تو اس وقت جنتی کہیں گے کیا ہے وہ نعمت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیکی کے جو ترازو ہیں اسے وزن کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں عطا کر دیا، اللہ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا۔ کیا اس سے بھی بڑی اور کوئی نعمت ہے کہ جو جنت میں داخلہ
اور جہنم سے نجات اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں فیکشف الحجاب، اللہ تعالیٰ اپنے پردوں کو ہٹائیں گے اور فرشتے اور انسان جو اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فما آتاہم شیئا احب الیہم من النظر الیہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے اور وہ یہی چاہیں گے کہ ہم اللہ کو دیکھتے ہی رہ جائیں۔ تو انسان کو جو ہے جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العزت کا دیدار ہوتا ہے۔ اسی طرح معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ہیں جس پر ابھارے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اور آپ جو ہے اس عظیم نعمت کا مستحق ہو سکتے ہیں۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر اہل جنت کے پاس اور کوئی نعمت نہ ہوگی۔ جنت کی ہر ایک نعمت انسان بس خواہش کرے گا اس کے منہ کے سامنے کھانا آ جائے گا، انسان خیال کرے گا نعمتیں برسنے لگیں گی، ابھی ایک پھل اٹھایا ہوگا کھایا ہوگا، ابھی ارادہ کرے گا اور ایک چاہیے تو پھل وہاں فوراً لگ جائے گا، اور ہر ایک کا مزہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نماز میں جنت دکھلائی گئی، میں جو ہے آگے بڑھا کے اس میں سے انگور کا ایک خوشہ میں لے لو، انگور کا گچھا لے لو، پھر جہنم دکھلائی دی گئی، میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اگر وہ ایک انگور کا گچھا میں لے لیتا تو رہتی دنیا تک تم اس انگور کو کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتی۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار اتنی عظیم نعمت ہے کہ اہل جنت ساری جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور اس نعمت کو ہم اور آپ شریعت کا مطالعہ کریں تو دو چیزیں ملتی ہیں جس کے ذریعے سے ہم اور آپ جو ہے اس نعمت کو پا سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے نصیب ہونے کی دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے دعا وارد ہے، اللہ کے نبی جو ہے ایک لمبی دعا ہے، اس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اللہ تعالیٰ میں تیرے چہرے کو دیکھنے کی جو لذت ہے اللہ، میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کو اللہ سے مانگنا، اس سے ہم اور آپ اللہ کے دیدار کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز جس سے ہم اور آپ اللہ کا دیدار پا سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے چاند کو دیکھا، دیکھ کر صحابہ سے کہا تم چاند کو دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی، کیا چاند کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی کوئی چیز نہیں، بڑی آسانی سے چاند دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، تم بالکل اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی چیز آگ نہیں آئے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم اس عمل کو کرنے کی طاقت رکھو، کیا ہے؟ اللہ تغلب علیک علی صلاۃ قبل طلوع الشمس و صلاۃ قبل غروبها، کہا کہ دو چیزیں بس، ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز، اور ایک ہے سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان دو نمازوں کو تم پابندی سے پڑھا کرو، کبھی ان دو نمازوں کو چھوڑو نہیں، اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ قائم کیا کرو۔ کہا کہ یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا دیدار کا ملنا یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنائے، اللہ ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرمائے، اللہ جو عبادت کر رہے ہیں اسے قبول فرمائے، اللہ جو غلطیاں ہو گئی اسے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنے لمبے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہ ہونے دے، اللہ اس کا اجر ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بقیہ رمضان کے ایام ہیں اللہ وہ نصیب فرمائے، اللہ اس میں اور کثرت سے عبادت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم آپ آج جو ہے اللہ تیرے گھر میں جمع ہو کر بیٹھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جمع کر، جنت الفردوس سے مقام عطا فرما۔